الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لائق احترام سامعین و مشاہدین، عقیدہ واسطیہ کتاب سے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک خود مجھے اور سامعین و متابعین کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ جل وعلا کی صفت ذاتی وجہ کی بحث جاری ہے۔ بہت سی باتیں زیر درس آ چکی ہیں، اعادہ کہہ لیجئے اور بھی دیگر فوائد پر مشتمل باتیں آج کے درس میں سماعت فرمائیں۔ پہلی بات کہ وجہ کے نصوص یعنی چہرے کی دلیلیں کتاب و سنت میں بہت۔ البتہ معطلہ صفات باری تعالی کی نفی کرنے والے گروہ وہ ان نصوص کی تأویل کرتے ہیں اور اس کی تفسیر اور اس کی توجیہ وہ اپنے طور پر یوں کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ وجہ کا معنی تأویلاً ثواب بتاتے ہیں، اور اس طرح سے گویا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ کا معنی و مطلب وَيَبْقَى ثَوَابُ رَبِّكَ کہنا چاہتے ہیں کہ تیرے رب کا ثواب باقی رہے گا۔ یہ ہے کہ دعوے مجاز کہہ کر کے کہتے ہیں کہ وجہ سے مراد ذات رب ہی ہے، یعنی وجہ ذات کے معنی میں ہے۔ صفت ذاتی اللہ تعالی کی ہے اور اسی پر وجہ کی دلالت ہوتی ہے، تو ذات رب کے علاوہ معنی ہے وجہ کا، جس کے سلسلے میں ہماری تعبیر یہ ہے کہ الوجہ صفت ذاتیۃ للہ تعالی، کہ وجہ یعنی چہرہ اللہ تعالی کی ذاتی صفت ہے۔ وَهُوَ يَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَعَظْمَتِهِ، اور چہرہ رب اس کی عظمت و جلال کے شان ہے۔ لا يشبه وجها من الوجوه المخلوق، وہ مخلوقات کے چہروں کے معاذ اللہ مشابہ نہیں ہے۔ ولا يشبهه وجه، اور نہ ہی کوئی چہرہ اس کے مشابہ ہے۔ دوسری بات آپ فائدے کی یہ سماعت فرمائیں کہ دونوں ہی آیتوں، سورہ رحمان کی آیت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور سورہ قصص کی آیت کریمہ کا یہ جز کل شیء حالک الا وجہ،
دونوں سے ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ ہر شے کائنات کی جس کا اللہ خالق وہ فنا پذیر ہے، اور دونوں ہی آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بقا صرف اللہ جل وعلا کے لیے ہے، وہی باقی رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کی تائید سورہ غافر کی یہ آیت کریمہ کرتی ہے، اور اس کی تفسیر بھی سامنے ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالی کے حکم سے سور پھونکنے پر کائنات فنا کے گھاٹ اتر جائے گی تو اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئے گی لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت تاج ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں معاذ اللہ کسی کی جانب سے ہوگا، کیونکہ سب ہلاک ہو چکے ہوں گے اور فنا ہو گئے ہوں گے۔ اللہ کے اس کلام میں یہ بات ہے کہ گویا خود اللہ ہی تعالی کا جواب ہوگا کہ للہ الواحد القہار، کہ بادشاہت کل اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ بات اور آیت کریمہ جو سورہ رحمان کی ہے اس کے تعلق سے کہ یہاں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میں جو کل ہے، میں بات تلخیص کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں یہ بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ کل اس آیت کریمہ میں اور اس طرح کے مواقع پر اس کا عموم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ظہور و خصوص بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہمارے طلبہ توجہ سے سنیں کہ کل کا یہ عموم یہ مخصوص ہے، اور اسی کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عام مخصوص ہے، اور اسی کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کل کا عموم ہر مقام پر اعتبار سے ہوتا ہے۔ عموم کل یکون بے حسبہ، وہ اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں سورہ احقاف کی اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس سے وہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کل کے عموم کے اندر خصوص ہوتا ہے، اور اس کا یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہاں اس میں استثناء درست ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ احقاف میں اللہ تعالی نے ریح عاد کے بارے میں فرمایا کہ تدمر کل شیء بامر ربها، فلا يرى الا مساكنهم، کہ وہ ریح ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی، چکنا چور کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ نہیں دیکھا جا رہا تھا مگر ان کے مساکن۔ تو یہاں دیکھیے کل شیء میں عموم ہے، لیکن اس سے مخصوص ہے کہ ہر وہ چیز جس پر یہ روح آئی اس کو غلط کر دیا، برباد کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، مگر یہ ہے کہ ان کے مساکن وہ باقی تھے، اس لیے اس کا استثناء یہاں کیا گیا۔ ایسے ہی اسی ریح کے بارے میں قرآن کی سورہ ذاریات کی آیت کریمہ ہے تدمر کل شیء بامر ربها ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ تو ہر چیز کا
یعنی ہر یہ کل کا جو عموم ہوتا ہے اس میں سے خاص کیا جاتا ہے. اور یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، دونوں آیتوں کو اگر آپ بغور دیکھیں تو اس آیت کریمہ سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ ہر چیز فنا پذیر ہے اور بقا اللہ تعالی کے لیے ہے، اور یہ بقا اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کی صفت کی بقا کا یہاں ذکر ہے اور وہ صفت ذاتی ہے، لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالی خود باقی ہے، ہمیشہ وہ باقی رہے گا. اور یہاں دو چیزیں سامنے آئیں، ایک تو یہی کہ بقا اللہ تعالی کے لیے ہے، اس لیے کہ ذاتی کا بقا موصوف کے بقا کو ثابت ہی کرتا ہے. تو دوسری وجہ سے یہ کہ وجہ کو جو خاص کیا گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہا گیا، یا قصص والی آیت میں كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ کہا گیا. دونوں مقام پر وجہ باری تعالی کو خصوصی طور پر بقا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ مراد اللہ تعالی. ایسا کیوں خاص کیا گیا؟ اس لیے کہ وجہ کو ایک عظمت، بزرگی، شرف اور کرامت ہے. فخص الوجہ لشرفہ وعظمتہ وجلالہ واکرامہ. میں آج کے درس میں اور ایک بات فائدے کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب مؤولین نے طرح طرح کی تعویلیں کی، جبکہ وہ تمام تعویل ان کی باطل ہے اور یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، تو یہاں پر ایک جواب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر وجہ کو کیوں خاص کیا گیا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ وجہ کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اس کی اپنی مزید تکریم، تعظیم اور شرف و کرامت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. یہاں پر جواب میں ایک بات یوں بھی کہا جاتا ہے اہل سنت ہی کی طرف سے، ایک تعبیر کہ یہاں جز بولا گیا ہے اور کل مراد ہے. یعنی اس سوال کے جواب میں کہ وجہ کو کیوں خاص طور پر ذکر کیا گیا، تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ یہاں جز بول کر کے کل مراد ہے. یہاں پر میں فضیلت الشیخ سعادت الشیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ وتولا کی شرح سے مستفاد یہ نکتہ میں بیان کر رہا ہوں واللہ عالم، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جز اور کل والی تعبیر عمدہ تعبیر نہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ اس صفت میں جو ہمارے مخالفین ہیں وہ تعبیرات کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم یہ بولتے ہیں کہ جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے، تو یاد رہے کہ جز اور کل والی تعبیر درست اور لائق نہیں ہے. بلکہ یہ تعبیر صفات باری تعالی کے سلسلے میں اور اللہ جل وعلا کی شان میں درست نہیں ہے. آخری بات بطور خلاصہ
اور بطور اعادہ اور بطور تذکیر صفت وجہ کے متعلق ہم اہل سنت والجماعہ اہل الحدیث اور ہم سلفیوں کے مخالف جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں اجمالی طور پر. ایک تو وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وجہ کی تعبیر کی جائے گی اس لیے کہ وجہ یہاں مجاز ہے اور اس سے مراد ذات، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا وجہ نہیں ہے. اور یہ معتزلہ اور جو ان سے حد درجہ متاثر ہیں وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں. بعض دوسرے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وجہ سے مراد ثواب ہے. اور دونوں کا قول میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریف معنوی کے جنس سے ہے، اس لیے کہ مجاز والی بات یہ کتاب و سنت کی زبان میں عربی میں مجاز ہے ہی نہیں کوئی چیز. گفتگو اس کی ختم ہو جائے اس لیے ایک جملہ اور آپ کے سامنے میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ یاد رہے کہ اللہ جل وعلا کی طرف اضافت کی دو قسمیں ہیں مضاف کے اعتبار، اور خالق اللہ تعالی، مضاف مملوک ہوتا ہے مالک اللہ تعالی، وہ ہکذا. اور اس اضافت کا زیادہ سے زیادہ معنی یہ ہے کہ اس کو اضافت تشریف اور اضافت تکریم کہا جاتا ہے، جیسے کہ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کہ وہ مکرم ہے، معظم ہے، مشرف ہے، مقدس ہے، ہمارے لیے اہم ہے کہ اس کو. اور اسی معنی میں عام مساجد بیوت اللہ کہا جاتا ہے. اور دوسری اضافت صفات، صفات والی اضافت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو صفات وہ جس کی اضافت اللہ کی طرف کی جاتی ہے کا مطلب کہ اللہ تعالی اس کا یعنی اس مضاف کا مستحق ہے اور بندے بھی اس کو کرتے ہیں اور بندے ہی کرتے ہیں، جیسے کہ حمد، تسبیح، یہ اللہ تعالی کی طرف مضاف ہے. اور حمد اور تسبیح اس کا کرنا یہ فعل کہ پاکی بیان کرنا، تعریف کرنا، یہ بندوں کا عمل ہے اور اس کا مستحق اللہ تعالی ہے. صفت نہیں کہا جائے گا. البتہ یہ صورت اضافت صفت کی یہ ہے کہ صفت وہ اس طور پر کہ اللہ اس سے متصف ہوتا ہے اور اسی قبیل سے ہے سمع اللہ، قدرت اللہ، اسی قبیل سے ہے علم اللہ اور اسی قبیل سے ہے وجہ اللہ. تو یہ تمام جو صفات جن کی اضافت اللہ تعالی کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان صفات سے متصف ہوتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور ہوا کہ وجہ جس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے اضافت کے ذریعہ وہ اللہ تعالی کی صفت ہے اور ذاتی صفت ہے جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے. اس قدر پر ہم اتفاق کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے توجہ سے بات سنی ہوگی ان پر یہ بات تو عیاں و ثابت ہو ہی گئی ہوگی کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد و منہج درست ہے اور اس کے لیے دلائل کے انبار ہیں اور استدلال کی کئی صورتیں اور شکلیں ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وجہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. واللہ